السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقرأوا البقرہ فإنہ یأخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا یستطیعوها الباطلہ۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں دوسرے پارے سیاقول سے نصف ابتدائی پارہ یعنی شروع کے آدھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے 142 آیت سے لے کر کے تقریباً 200 آیت تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں سے چند آیتیں میں نے منتخب کی ہیں جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العظیم کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اور سچ باتیں کہنے کی اور ہم تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، آج جو تراویح کی نماز میں دوسرے پارے یا سورہ بقرہ سے تقریباً 50 یا 58 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، ان آیتوں میں سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے لے کر کے جب آپ کو نبوت ملی 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچنے کے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جو مسلمانوں کا دوسرا قبلہ تھا، یا یوں کہیے کہ قبلہ اول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، لگن، محبت خانہ کعبہ سے تھی۔ چونکہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کا بچپن سے لگاؤ تھا۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ معاملہ آیا کہ پتھر کون لے کر کے آئے گا، کس کی بات مانی جائے گی، یہ ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے پہنچے گا اس کے فیصلے کو منظور کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے، اور آپ نے کہا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑے اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھی جائے اور حجر اسود لا کر کے خانہ کعبہ میں تنصیب کی جائے، لگائی جائے۔ آپ کا بچپن سے لگاؤ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لی اور آپ کے قبلے کو بیت المقدس سے اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی طرف، بیت الحرام کی طرف منتقل کر دیا۔ اور جس وقت قبلہ تحویل ہوا وہ عصر کی نماز تھی۔ چند ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد گئے۔ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ گئے بنو سلمہ کے قبیلے میں، لوگوں نے کہا اس وقت مسجد مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین۔ دو مسجدوں کے تعلق سے مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور مسجد قبلتین کے تعلق سے ہے، لیکن حقیقی جو معاملہ تھا یا جو واقعہ تھا وہ واقعہ مسجد قباء کے تعلق سے، کہ لوگ گئے اور خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے، آپ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ لوگوں نے اپنا قبلہ تحویل کر لیا
اور مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد قبلتین ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد، اس میں لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پکارنے والے نے پکار لگائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ تمام کے تمام لوگوں نے اپنا قبلہ تحویل کر لیا، نماز کی حالت میں قبلہ بدل لیا۔ جو پچھلی صف کے لوگ تھے وہ پہلی صف میں ہو گئے، جو پہلی صف کے لوگ تھے وہ پچھلی صف میں ہو گئے، کیونکہ قبلہ ایک دم برعکس ہے۔ بیت المقدس مدینہ منورہ سے اتر کی جانب ہے، اور خانہ کعبہ یا مکہ مدینہ منورہ سے دکن کی جانب ہے۔ یہ عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ عمل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ اگر ہم کوئی صحیح کام بھی کر رہے ہیں اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جائے، صحیح باتیں ہم کو معلوم ہو جائیں، تو ہم فوراً اس کام سے رک جائیں اور جو صحیح بات ہم کو معلوم ہوئی ہے اس بات پر ہم عمل کریں۔ یہ پہلی تعلیم۔ اور دوسری تعلیم، تمام عبادتوں کے اندر حکم دیا گیا کہ ہم قبلہ کی طرف متوجہ، جیسے نماز پڑھنا ہے، قربانی کرنی ہے، ہمیں قبلہ کا استقبال اور استدبار نہیں کرنا ہے۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں تو ہم پچھم طرف، اس وقت جو ہمارا قبلہ ہے ہمارے ملک سے وہ پچھم کی طرف ہے، ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ دوسرا جو حکم ہے یا جو دوسری تعلیم ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے، کفران نعمت جن لوگوں نے کی ہے، ان کے ساتھ نہ رہو، ان کے جیسا نہ بنو۔ ایک تیسری جو تعلیم ہے وہ تعلیم صبر اور صلات کی تعلیم۔ مومن کا معاملہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لائے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرے۔ کہا فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد کس سے طلب کرو؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کس کا ساتھی ہے؟ صبر کرنے والوں کا ساتھی۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم کو جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سگریٹ پی لیں بھی ٹینشن دور ہو جائے گا۔ کوئی ٹینشن ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ فلم دیکھ لیں ٹینشن دور ہو جائے گا۔ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ چلیں کوئی اور حرام کام کر لیں ٹینشن دور ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ صبر اور شکر ہمیں کہاں تلاشنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ مدد ہمیں کس سے لینی ہے؟ صبر کے ساتھ اور نماز سے مدد لینی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہمیں تعلیم دیتی ہے وہ اکل حلال کی تاکید کرتی ہے کہ حلال روزی کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے حلال چیزوں کا انتخاب کرو۔ شیطان کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو حرام کام کی طرف، حرام چیزوں کی طرف اکسائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا اس کے بہت سارے مقاصد بیان کیے گئے۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام بتلاتے ہیں۔ اور شریعت نے جن بھی چیزوں کو حلال کیا ہے اس کے اندر ہر ناحیے سے انسان کے لیے بھلائی ہے، اور جتنی چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے
ان تمام چیزوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ایک سگریٹ بیچنے والا اس کے اوپر ایک ٹیگ لگاتا ہے، سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، سگریٹ پینا سواستھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ خود سگریٹ بیچنے والا، یہ کمپنی یہ بات لکھتی ہے۔ شریعت نے جتنے بھی نقصان دہ چیز تھے، خبیث چیزوں کو شریعت نے حرام بتلایا ہے، اور پاکیزہ اور حلال چیزوں کو شریعت نے ہمارے لیے حلال بتلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حلال چیزوں کی ہمیں تاکید کی ہے اور حرام سے بچنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی، کل میں نے درس میں ایک بات کہی تھی کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور قبلہ کی رخ کھڑے ہو کر کے ہم نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ ہمارے تمام کام وہ اسلامی کام ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ سفر کرے تو اس کو اسلام کے سفر کے بارے میں جانکاری ہو جائے۔ ہمارے ساتھ کوئی تجارت کرنے والا ہو، اسے اسلام کے تمام تجارتی اصول پتہ ہو جانے چاہیے۔ کوئی ہم سے بات چیت کرنے والا ہو، اس کو اسلام کے جو بات چیت کے قوانین ہیں کہ بڑوں سے کیسے ملا جائے، چھوٹوں سے کیسے ملا جائے، کس کا ادب کیا جائے، کس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، کس پر شفقت پدری رکھا جائے، کس پر دست شفقت پھیرا جائے، یہ تمام چیزیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ شریعت ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی۔ اور اس کے بعد ایک بڑا حکم جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ ہی سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کیا، اور روزے کے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد انسان کو متقی بنانا ہے، کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف آ جائے۔ حضرت عمر اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کے بارے میں مشہور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کبھی تمہارا گزر کسی جھاڑی دار درخت کے درمیان سے ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں۔ کہا جب وہاں پہنچتے ہو تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہا ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے آستین کو ہم ڈھیلا کر لیتے ہیں کہ کہیں کپڑے نہ چبھ جائیں، کانٹے کہیں جنبش نہ کھا جائیں، کہیں ہمارے جسم یا ہمارے کپڑوں میں کوئی خراش نہ آ جائے۔ کہا بس یہی معاملہ، یہی چیز تقوی ہے کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کے تمام خرافات سے، اوہام سے، بدعات سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو، اسی کا نام تقوی۔ روزے کی فرضیت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، جس میں مسافر اور مریض کو مہلت دی ہے۔ جو شخص بیمار ہو اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ اب اسے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ شخص اچھا ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ قرآن کریم کا فرمان روزے کے تعلق سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں مقبول حج کے شرائط بیان کیے کہ اگر کوئی شخص حاجی ہو یا معتمر ہو، حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے، تو وہ تمام قسم کے کا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ لڑائی جھگڑا ہو، نہ جنگ و جدال ہو، نہ فسق و فجور ہو، نہ کوئی غلط بات وہ کہے۔ اگر تمام چیزوں سے محفوظ رہا تب تو اس کا حج مقبول ہوگا، حج مبرور ہوگا، جس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اور اگر فسق و فجور پایا گیا، جنگ و جدال پایا گیا، اور بہت سارے اوہام و خرافات پائے گئے، تو اس شخص کا حج مقبول نہیں ہے۔ ایک آخری بات جو سورہ بقرہ ہمیں تعلیم دیتی ہے، یا جو تعلیم ہمیں ملا ہے، وہ یہ کہ انسان دعا کس ناحیے سے کرے۔
انسان دعا کس ناحیے سے کرے؟ دو دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک بدترین دعا اور ایک بہترین دعا۔ جس شخص نے صرف یہ دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے رب میری دنیا اچھی کر دے۔ قرآن نے کہا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین دنیا بہتر کر دے گا۔ دوسری جگہ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے کہا وَزِینَةٍ نُوَفِّی إِلَیْہَا، ہم اس کے لیے دنیا کو مزید مزین کر دیں گے، خوبصورت بنا دیں گے، بہتر کر دیں گے۔ یہ بدترین دعا ہے جو صرف دنیا کی دعا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کی بہترین دعا ہے وہ دعا یہ ہے، وہ اتنی جامع دعا ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن کی سب سے جامع دعا ہے۔ حج اور عمرے کے اندر جب انسان رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان چلتا ہے تب یہی دعا پڑھتا ہے جو سب سے بہترین اور سب سے جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے رب سب سے پہلے میری دنیا کو بہتر بنا اور اس کے بعد میری آخرت کو بہتر بنا، اور مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ سب سے بہترین اور سب سے جامع دعا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جامع دعا کرنے کی اور اس ماہ مبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔